عقائد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق دل میں مخفی کیفیات کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر بدن کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ہماری یہ مجلس اہل علم کے ساتھ ہے اور اس علماء کی مجلس میں بنیادی گفتگو ہوتی ہے عقائد، اعمال اور اخلاق پر۔ معاملات اور معاشرات یہ دونوں اعمال کا حصہ ہیں، اس لیے میں مستقل اس کا نام ہر مجلس میں نہیں لیتا۔ عقائد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق دل میں مخفی کیفیات کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر بدن کے ساتھ ہے۔ عقائد چونکہ دین کی بنیاد ہے، اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ عقائد پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ عقائد کو اگر سمجھانا ہے تو پہلے عقائد کو سمجھنا ہے۔ عقائد کے حوالے سے میں ایک بنیادی بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عقائد بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے۔ عقائد کے آسان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عقائد ایمان کی ضروریات میں سے ہیں، ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت اور نظام فطرت ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری ہوتی ہے اس کو اتنا ہی آسان فرما دیتے ہیں، اتنا ہی اس کو سستا فرما دیتے ہیں، ہر بندے کی اس تک رسائی فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم چونکہ انسان ہیں تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں سانس ملے، ہوا۔ اب یہ ہوا کو اللہ نے اتنا آسان فرما دیا ہے کہ بند کمرے میں ہوں تب بھی انسان کے پاس ہوا پہنچتی ہے۔ اس کے لیے کوئی 1 روپیہ انسان کو خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ ہاں، اگر انسان کے حلق میں بیماری ہو، ناک میں بیماری ہو، رگیں خراب ہوں تو اپنا علاج کرائے۔ صحت مند انسان کے لیے ہوا کتنی سستی تو میں کہہ رہا ہوں کتنی مفت ہے اور کتنی آسان ہے۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے پانی، تو پانی کتنا آسان ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گی اشکال کہ نہیں جی پانی فلاں جگہ پر مشکل ہے، وہ مشکلات ہم نے خود پیدا کی ہیں، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے، ہم ان جگہوں کو چھوڑ کر ایسی جگہوں کا انتخاب خود کرتے ہیں کہ جہاں پانی مشکل ہوتا ہے، تو مشکلات تو پیدا ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تو نظام بنایا ہے، ہم اس کو بدل دیں۔ پھر جہاں پانی ہمیں مشکل نظر آتا ہے وہاں اس کے وسائل بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے تک پانی پہنچتا ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔
تو جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے، وہ بہت آسان ہے، انسان تک آرام سے پہنچتی ہے، اسی طرح انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اور اہل السنت ہونے کے لیے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز وہ عقائد ہے۔ تو عقائد بہت آسان ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں شروع میں عرض کیا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو انسان ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوا ہے اور وہ آسانی سے انسان کو ملتی ہے۔ اسی طرح انسان کے مسلمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری عقائد ہیں اور وہ بہت آسان ہیں، بہت آسانی سمجھ آتے ہیں اور ہر انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، میں دلیل سے بات سمجھا رہا ہوں کہ عقائد کے آسان ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اب ایک شبہہ، ایک اشکال، ایک سوال ہر خاص و عام کے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو سنتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، عقائد بہت مشکل ہیں، یہ ہر آدمی کے بس کے بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر یہ اتنے مشکل ہوتے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کا مکلف کیوں بناتے، عقائد کا پابند کیوں بناتے؟ اچھا، درمیان میں ایک بات آگی میں عرض کرتا ہوں، مشکل اور ناممکن میں فرق سمجھیں۔ ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا، ایک ہوتا ہے ناممکن ہونا۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں مشکل ہیں، محنت سے آسان ہو جاتی ہیں، لیکن جو ناممکن ہے وہ انسان ممکن نہیں بنا سکتا۔ تو یہ عقائد کسی درجے میں مشکل تو ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، سخت گرمی میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن اگر آدمی جا کر نہ پڑھ سکتا تو اللہ نماز مسجد میں پڑھنے کا پابند کیوں فرماتے؟ ایک آدمی کے لیے عمرہ کرنا مشکل ہے، حج کرنا مشکل ہے، لیکن اگر اتنا مشکل ہوتا کہ انسان ادا نہ کر سکتا، اللہ حج کا پابند کیوں کرواتے؟ اللہ اسی چیز کا پابند فرماتے ہیں کہ جو انسان کے لیے کرنا ممکن ہو، تو ہم مشکل کو ناممکن کا درجہ دے دیتے ہیں۔ جی بہت مشکل ہے، گویا کہ ناممکن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں جب کہتا ہوں کہ چیزیں مشکل نہیں، اس کا معنی کہ ناممکن نہیں، کسی قدر مشکل ہوتی ہے جو محنت کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، اچھی طرح گفتگو سمجھیں، میں سمجھانے کے لیے پھر کہتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا، ہم پہ احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ انسان ہونے کے لیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ عقائد، اعمال، اخلاق میں سے عقائد بہت آسان ہے۔ عقائد کے آسان ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ کہ جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری ہوتی ہے وہ اتنی ہی آسان ہوتی ہے۔ جس طرح ہم انسان ہیں تو انسان ہونے کے لیے ہمارے لیے ہوا جتنی ضروری ہے اتنی ہی آسان ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے عقائد جتنے ضروری ہیں اتنے ہی آسان ہیں۔ ہاں، یہ مشکل کیوں ہیں؟ یہ مشکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہوا آسان تو بہت ہے، لیکن ایک بندہ خود محنت کر کے اتنی اونچی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں سانس لینا دشوار ہو، تو اس میں قدرت کا تو قصور نہیں ہے نا۔ ایک آدمی از خود کسی ایسی غار میں بند ہو جائے جہاں ہوا نہ ہو، تو اس میں قدرت کا قصور تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی از خود اپنے گلے میں پھندا ڈال لے اور کہ جی سانس نہیں آ رہا، اس میں قدرت کا قصور تو نہیں ہے نا۔ میں تو فطرت کی بات کر رہا ہوں، طبیعت کی بات کر رہا ہوں، نیچر کی بات کر رہا ہوں کہ بہت آسان ہے۔ اسی طرح عقائد بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی بندہ عقائد کو ہاتھ ہی نہ لگائے، عقائد کو کھولے ہی نہ، عقائد کو سنے ہی نہ، عقائد کو پڑھے ہی نہ، اور کہ جی بہت مشکل ہے، تو اس کا تو میرے پاس کیا علاج ہے؟ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو انسان سانس لینا چاہے اور کوشش کرے، سانس بہت آسان ہے۔
اسی طرح عقائد پڑھنا اور سمجھنا چاہے تو عقائد کو پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں بات۔ اور یہ ہر خاص و عام کے لیے، بس اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی علماء کے لیے تو عقائد بہت آسان ہیں، عوام کے لیے بہت مشکل ہے۔ بھائی جن کو آپ علماء فرما رہے ہیں یہ پیدائشی علماء نہیں ہوتے، یہ پیدائشی عوام ہی ہوتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جن کو ہم عوام کہہ رہے ہیں جب یہ عقائد کو پڑھیں گے تو یہ بھی عقائد کے عالم بن جائیں گے، اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی اب تو عمر بڑی ہے، اس بڑی عمر میں عقیدہ سمجھنا مشکل ہے، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے پہلے صحابی جو بالغ اور مرد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عمر 38 سال ہے، تو بڑی عمر میں کلمہ پڑھا۔ ام المومن امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواتین میں پہلی مسلمان ہیں، ان کی اس وقت عمر 55 سال ہے، تو بوڑھی عورت ہے۔ نہ صدیق اکبر نے اشکال کیا کہ میری عمر زیادہ ہے حضور میں کیسے سیکھ سکتا ہوں، نہ ام المومن امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اشکال کیا حضور میری عمر زیادہ ہے میں کیسے سیکھ سکتی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیکھ گئے، ام المومن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیکھی۔ کیوں؟ نبوت کے دامن سے وابستہ رہے، پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، تو بڑھاپے میں بھی دین آسان ہو گیا۔ تو یہ خواص کے لیے بھی آسان ہیں، عوام کے لیے بھی آسان ہے۔ جتنے خواص ہوتے ہیں پہلے عوام ہی ہوتے ہیں، وہ بعد میں خواص بنتے ہیں۔ جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ شروع میں ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، بعد میں پڑھے لکھے بنتے ہیں۔ میں تو بات انبیاء علیہ السلام کی نہیں کر رہا، انبیاء علیہ السلام پر تو وحی آتی ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو فطرت میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ چیزیں ان پہ نکھر دی جاتی ہیں۔ میں تو غیر انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ شروع میں تو سب ماں کے رحم سے باہر آتے ہیں، پیٹ سے باہر آتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے ہیں، علم آتا جاتا ہے تو عالم بن جاتے ہیں۔ تو عقائد آسان ہیں، عقائد مشکل نہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس پر سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1 مثال، کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں جو کبھی جہاز میں بیٹھا بھی نہیں کہ جہاز چلانا آسان ہے یا مشکل، وہ کہے گا جہاز چلانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور آپ کسی پائلٹ سے پوچھیں جو جہاز اڑاتا ہے کہ جہاز چلانا آسان ہے یا مشکل، وہ کہے گا جی اتنا آسان ہے میں آنکھیں بند کر کے چلا لوں، بہت آسان ہے۔ کس پاگل نے آپ سے کہا کہ جہاز چلانا مشکل ہے؟ اچھا، جس آدمی نے کبھی سائیکل پر بھی سواری نہیں کی، آپ اس سے پوچھو کہ سائیکل چلانا، کہتا ہے جی بہت مشکل ہے، مجھے جو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ اور وہ جو سائیکل چلاتے ہیں اور سرکسوں میں چلاتے ہیں، ان کو دیکھا ذرا، وہ سائیکل چلاتے بھی ہیں، چلتے سائیکل پہ چھلانگے بھی لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، وہ کہتے ہیں سائیکل بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آدمی نہ سیکھے تو سائیکل چلانا بھی بہت مشکل ہے، اگر آدمی سیکھ لے تو جہاز چلانا بھی بہت آسان ہے۔ سوال سیکھنے اور نہ سیکھنے کا ہے۔ عقائد مشکل نہیں ہیں، بہت آسان ہے اگر سیکھیں، اور بہت مشکل ہیں اگر نہ سیکھیں۔ ایک اور مثال سمجھیں، آپ حضرات دیکھیں، میرے ہاتھ کو دیکھیں، آپ میں حرکت دے رہا ہوں، کتنا آسان ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ اس کو جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ ہاتھ کی حرکت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن اگر اس ہاتھ کو آپ ایک دن 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، یوں تکیے کے اوپر رکھ دیں، پھر آپ اس کو 24 گھنٹے بعد حرکت دیں، دیکھنا کتنی مشکل ہے۔ آپ اس کو 2 دن کے لیے رکھ لیں، ہفتے کے لیے رکھ لیں، تو پھر آپ انگلیاں ہلا کر دیکھیں، تو انگلیوں کی حرکت بہت آسان ہے کب؟ جب آپ حرکت دیتے رہیں، اور یہ بہت مشکل ہے جب آپ حرکت دینا چھوڑ دیں۔ تو ہلانا چھوڑ دیں تو حرکت بھی بہت مشکل ہے،
اور حیرانہ کرتے رہے تو حرکت بھی بہت آسان ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بات سمجھائی۔ دوسری کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عقائد بہت آسان ہے، شرط ایک ہے کہ عقائد کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عقائد پر محنت کی جائے۔ ہم اللہ کا شکر ہے انسان ہیں اور مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عقائد سکھانا شروع کریں۔ میں جوان اور بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا، بوڑھوں نے بھی عقائد کو سیکھنا ہے، جوانوں نے بھی سیکھنا ہے، مردوں نے بھی سیکھنا ہے، عورتوں نے بھی سیکھنا ہے۔ ہم آغاز اس کا بچوں سے کریں، چھوٹے بچوں کو بھی عقائد سکھائیں، چھوٹے بچوں کو بھی۔ اور عقائد سکھائیں کیسے؟ ان کو عقائد رٹوائیں، ان کو عقائد زبانی یاد کرائیں، چھوٹی عمر کے بچوں کو عقائد سنائیں، عقائد سمجھائیں اور عقائد ان کو یاد کرائیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ میری کتاب ہے اسلامی عقائد۔ آپ حضرات میں سے اکثر کے پاس یہ کتاب موجود ہوگی، اسلامی عقائد۔ یہ جو ہماری اسلامی عقائد کتاب ہے، اگر آپ پاس موجود ہو، آپ اس عقائد کو کتاب کو کھولیں اور آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ یہ ہماری اسلامی عقائد کی کتاب یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے۔ کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف 48 صفحات پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس 48 صفحات پر مشتمل کتاب میں تقریباً 365 عقائد موجود ہیں۔ آپ بتائیں کہ سال کے دن کتنے ہیں؟ یہی 365 سے 2 کم کر لیں، یہ سال کے دن ہیں۔ اگر ایک عقیدہ روزانہ بچوں کو یاد کرا دیں تو اس کا مطلب ایک سال میں بچہ اسلام کے ضروری عقائد کو بڑے آرام سے یاد کر سکتا ہے۔ اور ایک عقیدہ پر دیر کتنی لگتی ہے، وقت کتنا لگتا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ آپ اپنی گھڑیاں کھول کے دیکھ لیں، اور میں ایک عقیدہ یاد کراتا ہوں تو مجھے آپ بتانا کہ عقائد کو یاد کرانے پر کتنا وقت چاہیے۔ میں بہت زیادہ وقت ہو تو یہ گزارش کروں گا کہ اگر روزانہ 5 منٹ آپ عقائد کے عنوان پر بچوں کو دیں تو دنیا بھر کا ہر مسلمان بچہ اسلام کے عقائد کو زبانی یاد کر سکتا ہے۔ 5 منٹ میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، 3 منٹ دیں، 2 منٹ دیں، تب بھی یاد کر لے گا۔ میں سمجھانے کے لیے آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس میری کتاب اسلامی عقائد موجود ہے، آپ اس کا عقیدہ نمبر 1 دیکھیں اور آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ آپ میں سے تمام حضرات کی ہم آڈیو کھول دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ان عقائد کو کیسے پڑھانا ہے، بچوں کو آپ نے عقائد کیسے یاد کرانے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کتاب آ گئی ہے، آپ عقیدہ نمبر 1 دیکھیں اور آپ میرے ساتھ پڑھیں جیسے میں کہتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ اسلامی عقائد کتاب آ گئی ہے، آپ اپنی آڈیو کھول لیں اور عقیدہ نمبر 1 کو دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کتاب کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے میرے ساتھ کہنا ہے جیسے میں کہتا ہوں، توجہ رکھیں ذرا۔ جب میں کہوں گا تو اس کے بعد آپ نے بھی کہنا ہے۔ آپ سب پڑھیں ذرا، پہلے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء میں یکتا ہے۔ پڑھیں۔
اب دیکھیں، توجہ رکھیں، بس اب آپ توجہ فرمائیں. یہ میں نے آپ کو سکھانے کے لیے کہا ہے، آپ سمجھے ذرا. بچوں کو عقائد یاد کرانے کا طریقہ یہ ہے، آپ میری کتاب اسلامی عقائد سامنے رکھیں، اپنی درسگاہ کے سارے بچے اکٹھے بٹھائیں. وہ بچے 5 ہیں یا 500 ہیں، اور ان سب بچوں سے کہیں کہ بیک آواز آپ اس عقیدے کو بیان کریں. کتنی دیر لگتی ہے؟ میں گھڑی دے کر پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء میں یکتا ہے. چند سیکنڈ یہی بچے پڑھیں گے. اب انہیں کہیں کہ بیٹا اس کو یاد کرو. 3 منٹ لگیں گے اور ہر بچے کو عقیدہ یاد ہو جائے گا. آپ کل دوسرا عقیدہ بیان کریں کہ بیٹا پڑھو، اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد ہے. چند سیکنڈ بچے اس کو پڑھ لے. اب کہ بیٹا یاد کرو. 2-3 منٹ دیں، بچے یاد کر لیں گے. ان میں سے کسی ایک بچے کھڑا کر کے سنیں. تیسرا دن عقیدہ، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. چند سیکنڈ بچوں سے کہ اس کو یاد کرو. بچے یاد کریں گے. 2-3 بچوں کھڑا کر کے آپ سنیں. یہ ترتیب آپ قائم فرما لیں تو بڑے آرام کے ساتھ ہمارے بچے عقائد کو یاد کر لیں گے. میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے آپ بتائیں، عقائد مشکل ہے یا عقائد آسان ہے؟ آپ بھی کہیں گے عقائد آسان ہے. میرے اللہ کا اتنا کرم ہے، میرے اللہ کا اتنا فضل ہے، میرے اللہ کا اتنا احسان ہے کہ الحمدللہ عقائد کی محنت ہوئی ہے، آپ حضرات نے کی ہے، اور عقائد کو سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہو گیا الحمدللہ. بعض حضرات کو ایک شبہ رہتا ہے کہ جب ہم بچوں کو عقائد پڑھائیں گے، عقائد رٹوائیں گے، عقائد ان بچوں کو سمجھ نہیں آئیں گے، تو پھر ان کو پڑھانے اور سمجھانے کا فائدہ کیا؟ اس پر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تو آپ کو بڑے آرام سے اس کا جواب سمجھ آ جائے گا. میں دوران سفر ایک مدرسے میں رکا جو کہ حفظ کا مدرسہ تھا، اور قاری صاحب نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ چھوٹے بچوں میں بیان کرتے ہیں. میں نے چھوٹے بچوں میں بیان کیا، اور ایک عقیدے پر میں نے آدھا گھنٹہ بات کی. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جسم، بلا جہت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آدھا گھنٹہ بات کی. جب میں نے بات ختم کر لی تو مجھے قاری صاحب نے فرمایا، بچوں کو اٹھا دیا اور مجھے فرمایا کہ آپ نے اتنی مشکل گفتگو آدھا گھنٹہ ہمارے ان چھوٹے بچوں میں کی ہے، یہ تو ان بچوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو کیا فائدہ ان بچوں کو سامنے ایسے بیان کا؟ آپ کوئی آداب بتاتے، کوئی اخلاق بتاتے، کوئی گھر جانے کا طریقہ بتاتے، آپ نے عقائد پہ بات شروع کر دی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا تو کیا فائدہ؟ میں نے کہا آپ ذرا بچوں کو دوبارہ بلا لیں. قاری صاحب نے بچوں کو دوبارہ جمع کر لیا. میں نے ان میں سے ایک بچہ جس کی عمر 10-11 سال ہوگی، تو میں نے کہا بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ نے کتنے پارے حفظ کیے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے غالباً 22 پارے حفظ کیے ہیں، مجھے صحیح طرح بھی یاد نہیں ہے. میں نے کہا اچھا پارہ نمبر فلاں آپ پڑھو. اس نے 2 یا 3 آیات اس نے پڑھی. تو میں نے اس بچے سے کہا کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے آپ ذرا اس کا ترجمہ کرو. بچہ کہتا ہے جی مجھے ترجمہ نہیں آتا. میں نے کہا اچھا آپ ذرا بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ کہا جی مجھے تو نہیں آتا. تو میں نے کہا قاری صاحب بچوں کو بھیج دیں. بچے چلے گئے. تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ جب یہ بچہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتا تو اس بچے کو قرآن کریم پڑھانے کا کیا فائدہ؟ قاری صاحب فرمانے لگے یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی یہ قرآن کریم کو اچھی طرح حفظ کر لے، رٹ لے، یاد کر لے، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو سمجھ بھی جائے گا. میں نے کہا
ان بچوں کو عقائد آپ یاد کروا دیں، رٹوا دیں، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو سمجھ بھی جائیں گے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات سمجھ آئی ان کو۔ یہی میں آپ اہل علم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس شبہے کو دماغ سے نکال دو، اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دو کہ عقائد مشکل ہیں، عقائد لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو نکالو اور اس پر محنت کرو۔ میں نے عذرائے مزاح ان قاری صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا قاری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میرے بارے میں آپ حضرات کی رائے ہے کہ میں برداشت نہیں کرتا، میرے مزاج میں شدت بہت ہے اور میں خاموش نہیں رہتا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ بچوں میں وہ بیان کیا جو بقول آپ کے بچوں کو سمجھ نہیں آیا، تو آپ نے فوراً میرے اوپر اعتراض کیا کہ اس بیان کا کیا فائدہ جو سمجھ نہ آئے۔ آپ 3 سال تک بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آتا، میں نے کبھی اعتراض کیا کہ آپ بچے کو وہ قرآن کیوں پڑھاتے ہیں جو بچے کو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے بغیر سمجھائے 3 سال آپ کے پڑھانے پر اعتراض نہیں کیا، اور میرے آدھا گھنٹہ بغیر سمجھ آنے بیان پر آپ نے فوراً اعتراض کر دیا۔ تو میں آپ کے 3 سال برداشت کرتا ہوں تو میں سخت ہوں، اور آپ میرا آدھا گھنٹہ بھی برداشت نہیں کرتے تو آپ بہت نرم ہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں قاری صاحب کیسی بات آپ فرماتے ہیں؟ یہ میں نے بطور مزاح ان سے کہا۔ تو میری آپ تمام اہل علم سے گزارش ہے کہ ہم آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان عقائد کو پڑھیں گے، ہم ان عقائد کو سمجھیں گے اور ان عقائد کو پورے عالم میں پھیلانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری یہ جو مجلس العلماء ہے، انشاءاللہ یہ کوئی میرا عذر نہ ہوا، کوئی سفر نہ ہوا تو ہفتہ وار یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ میں عقائد کے حوالے سے بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک ایک عقیدے پر کچھ گفتگو کروں گا اور اس عقیدے کی تنقیح کروں گا، عقیدے کی وضاحت کروں گا، عقیدہ سمجھا دوں گا، دلائل کے لیے فائل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور اس کے متعلقہ اگر آپ کو کوئی سوال ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آج کی اس مجلس میں آخر میں ایک بات کر لیتا ہوں، پھر آپ کو موقع دوں گا جیسے میں نے گزارش کی ہے۔ میں کوشش کروں گا 45 منٹ تک بات کروں اور 15 منٹ آپ کو دوں تاکہ آپ سوال کریں اور میں اس کے جواب دوں۔ انشاءاللہ العزیز 14، 15 اور 16 اکتوبر 2025 مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا میں 3 دن کا دورہ تربیت العلماء منعقد ہو رہا ہے۔ میں ان تمام علماء سے گزارش کروں گا جو تشریف لا سکتے ہیں وہ 3 دن کے لیے تشریف لائیں اور آ کر اس دورے میں شرکت کریں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے دورہ تربیت العلماء کا کہ علماء کرام علم کے چراغ ہیں، علماء نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ اس عالم کی بھی تربیت ہو جو امت کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ رہنمائی کرنے والے کی تربیت نہیں ہوگی تو دوسروں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ضروری ہے کہ 3 دن ایسے ماحول میں رہیں تاکہ عقائد بھی سامنے آئیں، اعمال بھی سامنے آئیں، اخلاق بھی سامنے آئیں، عبادات کے ماحول کے اندر رہیں، اپنے علمی شبہات کو بھی دور کریں، اپنی عملی تربیت بھی کروائیں، اپنے تزکیہ پر بھی توجہ دیں۔ یہ کسی بھی دین کی خدمت کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی تربیت کے لیے سال میں کچھ دن نکالا کرے۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مختلف اساتذہ کرام مختلف عنوانات پہ گفتگو فرمائیں گے، اور جو میرے ذمہ گفتگو ہوئی میں بھی انشاءاللہ حسب ہمت استطاعت گفتگو بھی کروں گا اور عقائد کو کھول کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آج کی مجلس میں نے اس پر بات کی ہے کہ علماء ذہن بنا لیں
کہ عقائد پر کام کرنا مشکل نہیں بلکہ عقائد پر کام کرنا آسان ہے۔ عقائد کو سمجھنا آسان ہے، عقائد کو سمجھانا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر محنت کی جائے۔ محنت نہ کی جائے تو پھر کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ عقائد کے بعد پھر دوسرا نمبر ہے اعمال کا۔ آپ ان کو اعمال کہیں، عبادات کہیں، اسلام کہیں اور ظاہری زندگی کا درست ہونا کہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ ایک وہ عالم کہ جس نے امت کی تربیت کرنی ہے، آپ خود فرمائیں کہ اس آدمی کا تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے، جس کی زندگی لوگوں کے سامنے نمونہ ہو، اس کو نمونہ بننے کے لیے کتنی محنت کا ہونا ضروری ہے۔ میں دیانتداری کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تقریر سے زیادہ ہماری اپنی عملی زندگی مؤثر ہو سکتی ہے، تقریر سے زیادہ اپنی عملی زندگی مؤثر ہو سکتی ہے۔ گزشتہ رات کی بات ہے، آپ یقین فرمائیں کہ میرا بڑا بیٹا، میری اہلیہ، میری بیٹی تینوں تھے، اور میں تینوں کو بات اتنے سخت لفظوں میں کہہ رہا تھا، اپنے لیے، ان کو نہیں، خود کے لیے، شاید آپ یقین نہ کر سکیں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ میرے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اور اگر میں خلوت میں بند کمرے میں گناہ کروں تو میری زندگی کتنی گھٹیا ہوگی۔ میں لوگوں کو تہجد کی بات کروں اور خود صبح اٹھ کے تہجد نہ پڑھوں تو بتا میری زندگی کتنی منافقت والی زندگی ہوگی۔ میں لوگوں کو یہ کہوں صدقات کا اہتمام کرو، غریب پروری کرو، مشکلات میں ساتھ دو، اپنے ماتحتوں چھوٹوں اور گھر کا خیال رکھو، اور میں خود خیال نہ کروں تو میری زندگی کس قدر بدبودار اور گندی زندگی ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم نے بند کمرے میں اپنی زندگی کو تعفن، بدبو، غلاظت اور گناہوں سے بچانا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہم تو خلوت میں ہیں، خلوت تو کسی کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اپنا معاملہ قبر کا ہے، اپنا معاملہ آخرت کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر رکھیں۔ اس لیے میں دوسری گزارش اہل علم سے کروں گا کہ ہم اعمال کی محنت کریں، لیکن اعمال کی محنت اپنی زبان سے کرنے کی بجائے اپنے عمل سے کریں۔ ہمارے معاملات سے لوگ متاثر ہوں، ہماری حسن معاشرت سے لوگ متاثر ہوں، ہماری عبادات سے لوگ متاثر ہوں، ہمارے قرآن کریم کی تلاوت سے لوگ متاثر ہوں، ہمارا گناہوں کا دور ہونا لوگ اس سے متاثر ہوں، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اس لیے ہم اہل علم اپنی عبادات اور اپنے اعمال پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ پھر ہمارے اخلاق ہیں، آپ خود فرمائیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے علم عطا فرما اور میری مدد فرما۔ اے اللہ تو مجھے زینت عطا فرما اور مجھے حلم اور بردباری عطا فرما۔ اے اللہ تو مجھے عزت عطا فرما اور مجھے تقوی عطا فرما۔ اے اللہ تو مجھے حسن و جمال عطا فرما اور وہ حسن و جمال مجھے عطا فرما، عافیت عطا فرما کے مصائب سے محفوظ رکھ کے، اے اللہ یہ میرا جمال ہے۔ تو وہ پیغمبر جو اپنی مدد کے لیے اللہ سے علم مانگتے ہیں، وہ پیغمبر جو اپنی زینت کے لیے اللہ سے حلم مانگتے ہیں، وہ پیغمبر جو اپنی عزت کے لیے اللہ سے تقوی مانگتے ہیں، وہ پیغمبر جو اپنے جمال کے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی علم کی، ہمیں کتنی ضرورت ہوگی حلم کی، ہمیں کتنی ضرورت ہوگی تقوی کی، ہمیں کتنی ضرورت ہوگی عافیت کی۔
ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور اپنے اندر تحمل، بردباری یہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے تحمل کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ہمارا تحمل، ہماری بردباری ایک مثالی ہونی چاہیے۔ ابھی 2 دن قبل کی بات ہے، ہمارے ایک شاگرد ہیں اور مرکز اہل سنت والجماعت میں تخصص کر رہے ہیں، وہ شاید آج میری گفتگو سن بھی رہے ہوں۔ مجھے انہوں نے اپنے موبائل سے میسج کیا کہ استاد جی میں معذرت کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس لیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری ذات کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے براہ راست بات کر لیا کرو۔ یہ ہمارے محلے میں کچھ لوگ آئے ہیں اور دین کے کام کے لیے آئے ہیں، اور مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہیں، تو میں نے بتایا میں سرگودا ان کے پاس تخصص کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے آپ کے بارے میں 2 باتیں کی۔ ایک تو آپ کے اخلاقیات کے حوالے سے بہت گری ہوئی باتیں کی ہیں، اور دوسرا عقائد کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ میں نے کہا اب میری ان سے بات کرا سکتے ہیں؟ کہا جی اب تو میں گھر آ گیا ہوں تو میں انشاءاللہ صبح بات کراؤں گا۔ کتنے بجے؟ میں نے کہا مجھے 7 غالباً یا 7:30 کہا بات کرا دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ باوجود اس کے اس وقت میرے موبائل کی بیل بند ہوتی ہے، میں نے اس سے پہلے اپنے موبائل کی بیل کھول دی اور اپنے انفرادی اعمال میں لگا رہا تاکہ ان کا فون آئے تو میں بات سنوں۔ میں انتظار کرتا رہا تو ان کا میسج آیا کہ جب میں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ آپ اسائی سے بات کر لیں، وہ تو ناراض ہو گئے، وہ تو غصے ہو گئے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ میں نے کہا دیکھیں میں کوئی دوڑا ہوں، میں کوئی بتکا ہوں، میں کوئی ناراض ہوا ہوں تو بیٹا آپ کے لیے میری زندگی رہنما ہونی چاہیے۔ اصل زندگی میری نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، اہل بیت اطہار کی۔ ہم اس دور میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمائندگی کا معنی ہم ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کے اقوال بیان کرتے ہیں، ان کے اخلاق بیان کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے اخلاق بھی تو کچھ ہونے چاہیے۔ تو میں ان بچوں سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا استاد ہوں، اس لیے میری زندگی آپ کے سامنے عملی ہونی چاہیے کہ میں نے آنکھوں سے کیسے اپنے استاد کو دیکھا، تاکہ آئندہ کو آپ کے اوپر الزام لگائے، کو آپ کو برا بھلا کہے تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں ایک عالم کے اندر یہ حلم اور تحمل ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں آج آپ اہل علم سے گزارش کر رہا ہوں براہ راست، بلا واسطہ، اور آپ کی وساطت سے پوری امت کے ہر اس فرد کو بات کرتا ہوں جو میری بات سنتے ہیں، کہ اگر میری ذات پر کوئی شخص اعتراض کرے تو میں اپنے شاگردوں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو تو بیٹا آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ نے غصے نہیں ہونا، آپ نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان کو صرف 2 باتیں کہنی ہیں۔ نمبر 1، کیا آپ ہمارے استاد جی یا ہمارے مولانا کے خلاف کوئی جو بات کی ہے آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں تو ہمیں دے دیں۔ اگر آپ ثبوت نہیں پیش کر سکتے تو کیا براہ راست آپ ان سے فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں تو بات کر لیں۔ میں نے کہا بیٹا ثبوت مانگ لیں یا مجھ سے براہ راست بات کروا دیں، ناراض نہیں ہونا، میری صفائی نہیں دینی۔ آپ نے یہ نہیں کہنا ہمارے استاد جی بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، نہیں۔ آپ نے کہا جو آپ بات فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اندر ہو، ہم صفائی نہیں دیتے، لیکن آپ کوئی ثبوت پیش کر دیں یا براہ راست ان سے بات کر لیں۔ اگر وہ ثبوت بھی پیش نہ کریں اور براہ راست بات بھی نہ کریں تو پھر بیٹا آپ خود فیصلہ کر لیں وہ ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ یہ میں صرف اس لیے بطور مثال کے کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کی خدمت کرنے والوں کے اندر تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ، ہم نے اپنے عقائد بھی درست کرنے ہیں، اپنے اعمال بھی درست کرنے ہیں، اور اپنے اخلاق بھی درست کرنے ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کہہ رہا، میری بات سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے لوگوں کے عقائد درست کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کے اعمال درست کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کے اخلاق درست کرنے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے عقائد درست کرنے ہیں، اپنے اعمال درست کرنے ہیں، اپنے اخلاق درست کرنے ہیں۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
سب سے پہلے اپنی ذات کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ ہم پہلے اپنے عقائد درست کریں، ہم پہلے اپنے اعمال درست کریں، ہم پہلے اپنے اخلاق درست کریں۔ آپ یقین فرمائیں، میں کس طرح آپ کو یہ یقین دلاؤں، اگر ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق درست ہو گئے تو ہمارے درست ہونے سے ہی امت کا بہت بڑا طبقہ درست ہو جائے گا۔ زبان سے بات تو بہت بات کی بات ہے، ہم نے لوگوں کے عقائد بھی درست کرنے ہیں، لوگوں کے اعمال بھی درست کرنے ہیں، لوگوں کے اخلاق بھی درست کرنے ہیں، لیکن پہلے اپنے درست کرنے، پہلے اپنے درست کرنے۔ اور میں نے آپ کی خدمت بات عرض کر دی ہے کہ آپ دل بڑا رکھیں، عقائد آسان ہیں، مشکل نہیں ہے۔ عقائد پہ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سوالات پہ جوابات آسان ہیں، مشکل نہیں۔ مشکل نہ ہونے کا معنی کہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، مشکل نہ ہونے کا معنی کہ محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرنے سے اتنے آسان ہو جائیں گے کہ آپ عقائد پڑھ بھی لیں گے، پڑھا بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، سمجھا بھی لیں گے، اشکال اپنے بھی دور کر لیں گے اور امت کے بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے عافیت کے ساتھ عقائد، اعمال، اخلاق کی محنت کو عافیت کے ساتھ لے، اور اللہ اس کو اپنے کرم اور فضل سے قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر۔